بطور بیوی وہ بنا کے رکھ رہا تھا بغیر نکاح کے. میں اس کے ساتھ پھر مجھے یہ سارے تعلقات بنانے پڑے تھے, مارنا پیٹنا بڑا بڑا کچھ اس نے میرے ساتھ کیا. آخر کار 2017 میں نے تنگ آ کے اس کے خلاف پولیس رپورٹ کروائی. صلح ہماری مشروط طور پہ ہوئی تھی اور وہ اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کرے. اس نے پھر مجھے کال کیا, مجھے کہتا ہے کہ اگر کوئی پولیس کمپلین کی یا کوئی مطالبہ کیا یا کچھ ایسا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گی, تمہیں میں مروا دوں گا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. اردو پوائنٹ سے برہان الدین کا سلام. ناظرین, قومی کرکٹر جو کہ اس وقت سٹار کھلاڑی سمجھے جا رہے ہیں اور قومی ٹیم کے تینوں جو کرکٹ کے فارمیٹس ہیں اس کے کپتان ہیں اور دنیائی کرکٹ میں اس وقت انہیں بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے, ان سے متعلق آج ایک بہت بڑی خبر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لاہور کی رہائشی ہیں حامزہ مختار, جن کی جانب سے بابر اعظم پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ بابر اعظم انہیں 10 سال تک جنسی طور پر ہراساں کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اگر حامزہ کی جانب سے بابر اعظم کے ساتھ شادی کا تقاضا جاری رکھا گیا تو اس کے بعد ان کی جو نیوڈ ویڈیوز ہیں وہ پبلک کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں. انتہائی زیادہ سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں. اسی مناسبت سے اس خاتون کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیا. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, وعلیکم السلام. حامزہ, مجھے بتائیے گا کہ بابر اعظم کو آپ کب سے جانتی ہیں اور آپ لوگوں کے درمیان معاملات ہوئے کیا ہیں؟ بابر اعظم کو میں شروع سے ہی جانتی ہوں کیونکہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور اکٹھے پڑھتے تھے. کون سے اسکول میں پڑھتے تھے آپ؟ ہم لوگ فردوس مارکیٹ میں ایک سکول تھا, علی ایجوکیشن, ہم وہاں پہ پڑھتے تھے اور ہم اکٹھے اسٹڈی کرتے. بابر اعظم نے چھوڑ دی تھی اسٹڈی لیکن میری کنٹینیو رہی تھی وہاں پہ اسٹڈی. تو آپ لوگوں کے آپس میں تعلقات تھے کس نوعیت کے؟ پہلے تو ہماری جس دوستی تھی کیونکہ ہم چھوٹے تھے, آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا. میں نے وہاں اس علاقے سے میں شفٹ ہو کے ایک اور سوسائٹی میں چلی گئی. تو ایک دن ایسے ہوا کہ 2010 میں بابر کے ساتھ میرا کانٹیکٹ اس سے پہلے نہیں تھا. بابر نے اچانک سڈنلی اس طرح ایک دن آئے آ کے بات سامنے بیٹھے ہیں اور مجھے شاید انہوں نے لائک کیا تو انہوں نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ان کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا. آفٹر دیٹ کیا ہوا؟ آفٹر دیٹ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی, ہم لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, وقت گزارتے تھے. زیادہ تر بابر میرے ساتھ ہی رہتا تھا کیونکہ اس ٹائم بابر کا کرکٹ وغیرہ میں کوئی اتنا نام نہیں تھا, نہ وہ اتنی ان کی روٹین تھی. تو پھر آفٹر دیٹ ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ شادی کرتے ہیں, اپنی فیملیز کو انسسٹ کرتے ہیں. بابر نے اپنی فیملی کو انسسٹ کیا, میں نے اپنی فیملی کو انسسٹ کیا, لیکن میری فیملی نے اور بابر کی فیملی نے صاف انکار کر دیا. تو پھر میں نے بابر کو کہا کہ اب کیا کرنا. بابر نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں. 2011 میں کے بگننگ میں بابر اور میں گھر سے بھاگ گئے تھے. بابر نے مجھے گھر سے بھگا لیا تھا. بھگا کر پھر اس نے کورٹ میرج کرنے کی بجائے مجھے کرائے کے گھر میں ماڈل کالونی گلی نمبر 2 میں رہائش پذیر میں وہاں پہ ہو گئی. میں اور بابر اکٹھے رہتے تھے اور اس طرح وقت گزار رہے تھے ہم لوگ. تو پھر آپ لوگوں کے معاملات خراب کیوں ہوئے؟ معاملات خراب اس طرح ہوئے جب آسا سب میں جتنا کما رہی تھی کھلا رہی تھی اس کو, کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے کرکٹ کا بہت شوق ہے, میں کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں اور مجھے کیونکہ کرکٹ کھیلنے کے لیے اس کو کیا نام ہے فائنینشلی بھی ضرورت تھی. تو اس کو فائنینشلی طور پہ میں پورا سپورٹ کرنا اسٹارٹ کر دی کیونکہ میں نے سلون بنا لیا. سلون میں جتنی ارننگ ہوتی تھی ساری میں بابر کو دے رہی تھی اور بابر کو دیتے دیتے 2014 میں جب اس کا پاکستان اے میں نام آیا, کافی اچھا یہ مطلب اس نے پرفارم کیا, ہمیں بہت خوشی ہوئی, مجھے بھی بابر کو بھی. تو بابر کا آہستہ آہستہ بیہیویئر نا جیسے ایک سٹار کا ایک غرور ہوتا ہے وہ آنا اس کے اندر شروع ہو چکا ہوا تھا, لیکن پھر بھی اسٹل یہ میرے ساتھ ہی تھا. آپ لوگوں کا تعلقات جو آپ لوگوں کے تعلقات ہیں اچھے تھے. آپ نے بابر کے اوپر انتہائی سنگین الزام عائد کیا ہے اور یہ کہا گیا کہ 10 سال تک آپ کو جنسی طور پر ہراساں کیا گیا. ہراساں کرنا کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے, 10 سال یہ کیسے چلتا رہا معاملہ؟ یہ جنسی ہراسگی کیسے ہو گئی؟ دیکھیں, جنسی ہراسگی اس طرح ہوئی کہ بطور بیوی وہ بنا کے رکھ رہا تھا لیکن نکاح اس نے میرے ساتھ کی کیونکہ بابا اصرار میں کرتی تھی اور میری مرضی کے مطابق حالات ایسے پیدا ہو چکے ہوئے تھے کہ نہ میں پیچھے جا سکتی تھی کیونکہ گھر بار تو آپ کو پتہ میں چھوڑ دیا ہوا تھا. تو پھر اوبیسلی جس طرح اس نے کہا جو قانون بھی نہیں اجازت دیتا, ہمارا اسلام بھی اجازت نہیں دیتا, بغیر نکاح کے میں اس کے ساتھ پھر مجھے یہ سارے تعلقات بنانے پڑے تھے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور چوائس کوئی نہیں تھی. لیکن چوائس نہیں تھی اور اس کے بعد پھر جب 15 تک ہمارے بہت اچھے میرے اور اس کا رہا, میں کما رہی تھی, اس کو سپورٹ کر رہی تھی فائنینشلی جس طرح وقت گزر رہا تھا. تو بابر کا رویہ دیکھ کے میں اپسٹ کبھی کبھی ہوتی تھی لیکن کیا کر سکتی تھی, بے بس تھی. آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کا ایبورشن بھی ہوا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟
یہ اس طرح ہوا تھا 2016 میں جب میری اس طرح کی کنڈیشن ہوئی ہے. بابر کو جب میں نے بتایا وہ میڈیکل مجھے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں جا کے میرا ٹریٹمنٹ کرواتا رہا کیونکہ میں فزیکلی طور پہ فٹ نہیں تھی. تو پھر اس نے کیا مجھے یہ کہا کہ اب ہماری بدنامی کا باعث بنے گا تو لہٰذا تمہیں استقاط حمل کروانا پڑے گا. اور میں اس چیز کو اگنور مطلب اس کی بات کو منع کرتی رہی, لیکن پھر بھی میں اب کچھ پھر نہیں کر سکتی تھی. میں بابر کے ساتھ بیگم کوٹ, اٹ واز لائک اے ویری کنجسٹڈ پلیس, آئی واز آلریڈی ٹولڈ یو. تو پھر وہاں پہ یہ مجھے لے کر گئے اس کے ساتھ. اس کے آئی وٹنس میں اس چیز کو ثبوت کے ساتھ پیش کر سکتی. میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب رپورٹس موجود ہے جس میں بابر اعظم نے ہی وہاں پہ جا کے میرا ٹریٹمنٹ کروایا تھا. اور وہ ڈاکٹر بھی ابھی الائیو ہے, اور وہ اس چیز کا ان لوگوں کو تو پتہ نہیں کیونکہ اس نے تو بطور بیوی مجھے وہاں پہ شو کیا تھا. پھر یہ مجھے وہاں پہ لے کر گئے. اس میں عثمان قادر, نوید, یہ خاص طور پہ عثمان قادر, نوید, امام الحق, یہ سب کو علم تھا. لیکن جب مجھے بیگم کوٹ لے کر گئے تھے, اس کے دو ایک اس کا چھوٹا بھائی سفیر تھا بابر کا, سفیر اعظم, اس کے ساتھ کامل اکرم, اس کے تایابو کے بیٹے موجود تھے, عثمان قادر تھے. اور وہ جو ہاسپٹل یا جو بھی جگہ تھی نا, کیونکہ وہ مجھے ابھی اتنا کوئی خاص وہ عثمان قادر کے جاننے والے تھے. عثمان مجھے وہاں پہ یہ لوگ لے کر گئے, بابر اعظم خود لے کر گئے. انہوں نے جا کے وہاں پہ استقاط حمل کیا. استقاط حمل کے بعد جب میں تھوڑا سا ٹھیک ہوئی, اس نے پھر مجھے کہا کہ ہم جلدی, میں نے اسے پھر بولا کہ ہم شادی کب کریں گے. اس نے کہا جلدی شادی کریں گے. گھر واپس آئی ہوں, اس نے مجھے انسسٹ کیا کہ اب اس طرح کرو کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ, کیونکہ میں پاکستان میں ہوتا نہیں ہوں اور تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو. مجھے تمہاری ٹینشن ہوتی ہے کہ تم گھر میں اکیلی ہو, میں کھیلوں یا تمہیں مطلب پروٹیکٹ کروں. تو آئی تھنک آپ ماما سے جیسے تیسے کر کے فیملی کو میں نے منایا, ماما کو منایا, میں گھر واپس گئی ہوں. گھر واپس جا کے بابر میرے ساتھ کیا ہے, میرے گھر میری موم کے ساتھ بات کی ہے. میری موم کے ساتھ میری ماما کو پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ اس کے میں اس کو پسند کرتی. میری ماما نے جب اسے کہا, اس نے کہا کہ آنٹی میں دورے جا رہا ہوں پاکستان سے باہر, جیسے آتا ہوں میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اپنی فیملی کو لے کے آتا ہوں اور ہم ضرور شادی کرتے ہیں. پھر اس طرح ہوا کہ جب یہ واپس آیا ہے تو 2017 میں پھر اس نے ایک بار پھر دوبارہ وہی ساری حرکتیں میرے ساتھ شروع کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. آخرکار تنگ آ کے مارنا پیٹنا بڑا کچھ اس نے میرے ساتھ کیا. آخرکار 2017 میں نے تنگ آ کے اس کے خلاف پولیس رپورٹ کروائی. کہاں رپورٹ کروائی تھی اور پھر اس رپورٹ کا فیڈ بیک کیا آیا؟ صلح کیسے ہوگی دوبارہ؟ صلح ہماری مشروط طور پہ ہوئی تھی اور وہ اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کرے گا, اور اس پہ جو میں نے صلح نامہ پہ سائن کیے تھے وہ اسی بنیاد پہ کیے تھے کیونکہ بابر نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم آج میرا کیریئر اتنا مطلب تم نے مجھے اسٹرانگ کیا ہے, مجھے یہاں تک پہنچایا, تو آج تم ہی میری وجہ نہ بنو, تو کائنڈلی تم یہ رپورٹ واپس لے لو. اس کی فیملی کو پتہ تھا تو میں نے پھر اس بنیاد پہ اپنی کمپلین واپس لی, اور پھر کمپلین جو تھی وہ میری نصیر آباد تھانے میں پولیس اسٹیشن میں درج ہوئی تھی. آپ اتنے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہی ہیں, آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ پولیس کمپلین میرے پاس موجود ہے اور وہ وہاں پہ رجسٹرڈ ہے. جب آفیسر نے ساری باتیں سنی, انہوں نے میرے تمام کال ڈیٹاز اینڈ ساری فیس بک چیٹس اینڈ سب کچھ دیکھا, تو انہوں نے پھر بابر کو کہا کہ یہ لڑکی مطلب اپنے رائٹ پہ بول رہی ہے. پھر ان کو اوبیسلی ٹینشن ہوئی کہ اس کا کیریئر نہ خراب ہو, تو انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے جان سے بازی میں لے لیا اور میں بے وقوف بن کے ان کے پھر پیچھے لگ گئی. 2017 میں آپ دونوں کی صلح ہوگی, سیٹلمنٹ ہوگی. اب آخری مرتبہ کیا ایسے معاملات ہوئے ہیں اور کب ہوئے ہیں کہ آپ کو میڈیا کے سامنے آنا پڑ گیا؟ 2017 میں جب اس کے ساتھ میری صلح ہوئی ہے, یہ باہر گیا ہے, دو مہینے اس نے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا. میں نے اس کے بڑے بھائی فیصل کو کال کی, انہوں نے کہا جی کہ وہ اب یہ ہے وہ ہے, انہوں نے مجھے کہانی سنائی, میں اس چیز کو مطلب ریفیوز اس کی بات کو کر دیا. اگنور کرنے کے بعد بابر نے سڈنلی نمبر چینج کر کے, مطلب پچھلے 10 سال سے بابر اعظم جتنی کرکٹ کھیلی ہے جس نمبر سے کانٹیکٹ کر رہا تھا وہ نمبر چینج کر کے اپنا ایک نمبر نیا آفیشیل جو اس ٹائم PCB میں بھی رجسٹر, اس سے مجھے کال کی, مجھے کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں, یہ ہے وہ ہے, دوبارہ وہی تعلقات, وہی حرام کاریاں, وہی سب کچھ اس کا چلتا رہا, وہی مارنا پیٹنا سب کچھ کنٹینیوس رہا, چھپ چھپا کے ملنا, یہ وہ سب چلتا رہا. 2020 میں فیبری میں 16 تاریخ کو شام کو 4:30 بجے اس نے مجھے خالم مسجد بلایا اور وہاں پہ مجھے اس کے نمبر پہ کسی خاتون کی کال آ رہی تھی. میں نے جب اس سے پوچھا ہوشی, تو اس نے مجھے آگے سے کہا تم اپنا منہ بند رکھو, یہ ہے وہ ہے. تو اس نے مجھے مارا پیٹا. مجھے جیسے اس نے مارا نا, میں گاڑی سے نکل کے باہر بھاگ گئی ہوں. میں گاڑی سے گھر گئی ہوں, گھر جا کے میں نے اگنور اس کو کیا. میں اتنا ڈر گئی تھی اس نے کیونکہ مارتا تو یہ شروع سے مجھے بہت زیادہ رہا ہے, کیونکہ جب انسان کا بس کسی پہ نہیں چلتا, کوئی ایک ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جس پہ وہ اپنا سارا زور نکالتا ہے. آئی تھنک اس کی زندگی میں وہ عورت تھی جس کے اوپر یہ سارا اپنا زور نکالتا تھا.
پھر اب آ کے 20 نومبر کو جب یہ جانے لگا، اس سے پہلے اس نے مجھے کالز کی ہیں، کچھ کالز میں نے اس کی ریجیکٹ کی ہے، کچھ مس کی ہیں. اس نے پھر مجھے کال کی ہے، مجھے کہتا ہے کہ تم اگر کوئی پولیس کمپلین کی یا کوئی مطالبہ کیا یا کچھ ایسا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گی، تمہیں میں مروا دوں گا، آئی ایم اے ویری پاورفل مین، تمہیں کون جانتا ہے، آئی ایم اے اسٹار، یہ وہ اس طرح کی مجھے آگے سے دھمکیاں دینے لگ گیا. اب آپ نے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کے لیے درخواست دی ہے کسی جگہ؟ جی میں نے پولیس کے پاس میں اسی ٹائم گئی تھی. اب دیکھیں بار بار عوام بھی اور آپ لوگوں کا بھی سوال ہے کہ میں اتنی دیر چپ کیوں رہی ہوں. میں جب میرے ساتھ جو ہوا میں تو اس وقت پولیس کے پاس جاتی رہی ہوں. میں 20 تاریخ کو اس نے جب مجھے دھمکی دی ہے اس کے بعد میں پولیس کے پاس گئی ہوں. پولیس کے پاس میں غالب مارکیٹ ایس پی کے پاس پیش ہوئی ہوں خود جا کے، کیونکہ میں دیکھیں جی مجھے قانون سے زیادہ کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. میں انہیں کا سہارا لیا، میں ان کے پاس گئی، ان کو بتایا، انہوں نے میری کمپلین کو ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن رجسٹر مطلب وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا. اس کے بعد آخرکار میں نے تنگ آ کر پھر کورٹ کی طرف گئی ہوں. کورٹ کی پہ جا کے جو اس کے خلاف مقدمات ہوئے وہ تو آپ کو میرا لائر ہی بتا سکتا ہے، لیکن میرا صرف یہ تنازع ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. مجھے قانون سے تنازع ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. آپ انصاف کس چیز کو کہنی، اب آپ کیا چاہتی ہیں بابر اعظم کے ساتھ جو بھی آپ کے معاملات ہوئے ہیں، کیسے آپ لوگوں کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ آپ کی فائنل ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے. مطلب اگر بابر آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بات ختم نہیں ہوتی؟ وہ کریں شادی، لیکن جتنا تشدد ہو گیا ہے اور جتنا میں ذلیل و خوار ہوگی، اب میرا صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ میں اس کو قانونی کارروائی اس کے خلاف کرے. جو یہ ڈیزرو نہیں کرتا وہ اس کے مطلب اس سے نہیں ہونا چاہیے جو میرے ساتھ اس نے کیا. میرا بار بار اس سوال کے اوپر زور دینے کی ایک وجہ ہے، میں آپ سے بنیادی طور پہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس اسٹیٹ کے اندر اتنے تشدد کے بعد، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے بعد، آپ کو ذلیل کرنے کے بعد، اب آپ بابر کے ساتھ شادی کرنا چاہیں گی یا نہیں؟ سوال بنیادی طور پر یہ ہے. نہیں. اب آپ ہر صورت اس کے خلاف قانونی کارروائی چاہتی ہیں؟ جی. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، آپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، بلکہ میں نے وہ اسکرین شاٹس اور میسیجز بھی دیکھے ہیں جس پر یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہاری ویڈیوز وائرل کر دوں گا. یہ کون سی ویڈیوز ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کچھ اس کی اور میری اکٹھی ویڈیوز تھی جو جب جس مقام پہ ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور جس حالات میں ہوتے تھے آپ کو بیان نہیں کر سکتے. کچھ وہ ویڈیوز ہے، اور مین ویڈیو جو جس بنیاد پہ یہ مجھے آج تک روکتا رہا وہ یہ تھی جو مشروع صلح ہوئی تھی اس دوران اس نے جو میرے بیانات اور جو لیے تھے، یہ مجھے ان کو میرے اگینسٹ کرنے کے لیے مجھے تھریٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے اس کے لیے تھریٹ کر رہا ہے. ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سن لی ہے. بابر اعظم اس وقت عالمی سطح کے کھلاڑی ہیں، سٹار ہیں، ان کے اوپر اس سے شدید قسم کے جو سنگین الزامات ہیں وہ عائد کیے گئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ ثبوت بھی موجود ہیں. جو ان کا ایبورشن ہوا اس کی میڈیکل رپورٹس بھی کچھ موجود ہیں، کچھ پرانے اسکرین شاٹس بھی موجود ہیں. اور ایک انتہائی اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر جب ان کے آپس میں تعلقات اچھے تھے، یہ ایک جیسی جگہوں کے اوپر جاتے تھے، فون کالز آتی تھی، اس کا سیڈیا ریکارڈ بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے اوپر بابر اعظم کی جانب سے اپنی پروفائل کے ساتھ جو کمنٹس کیے گئے ہیں اس کے اسکرین شاٹس بھی ان کے پاس موجود ہیں. اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر بابر اعظم کسی جگہ پر گلٹی ہیں اور اس خاتون کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے قانونی کارروائی ہر صورت ہونی چاہیے، اور جو ایسے معاملات ہیں انہیں ضرور دیکھنا چاہیے. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.